بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاثه الى اخر الحديث. رواه مسلم. یہ مسلم کی حدیث ہے 136 نمبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا اکل طعاما، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، لعق اصابعہ الثلاثہ، اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنے انگلیوں سے کھاتے تھے؟ 3 انگلی سے. ہم لوگ کتنے انگلیوں سے کھاتے ہیں؟ 3 انگلیوں سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا اٹھا کر کے کھاتا ہے، اور پورا ہاتھ لگا کر کے منہ بھر بھر کے کھانے کا مطلب کیا؟ زیادہ انسان کھاتا ہے اور وہ اس کی صحت کے لیے، اس کے نظام ہضم کے لیے، اس کے ڈائجیشن سسٹم کے لیے پرابلم پیدا کرتا ہے. اور کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. قالا، اور کہتے تھے اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب تمہارا کوئی لقمہ گر جائے، کھا رہے ہو اور وہ گر جائے، کوئی بائٹ، تو فلیمت عنھا الاذى، اس سے دھول مٹی صاف کر لو. یعنی اگر نیچے گر گیا تو دھو لو، اگر دسترخوان پہ گرا ہے تو جو بھی اس میں لگا ہے ہٹا دو، اور وَلْيَأْكُلْهَا، اس کو کھا لو. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اور اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو. کیوں؟ اور فرمایا وَأَمَرَ أَن تُسْلَتَ الْقَصْعَةُ، اور آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ پلیٹ کو اچھے سے چاٹ لیا جائے. پلیٹ کے چاٹنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، انگلیوں کو چاٹنے میں بھی. آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ کیا کیا انزائمز نکلتے ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہیں جب ہم انگلیوں کو چاٹتے ہیں، جب پلیٹ کو چاٹتے ہیں تو. اور آپ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حصہ جسے انسان اگر کھائے تو اس کی صحت، اس کا دل دماغ، اس کا سارا جسم ترقی کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف جائے گا. مال میں برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے پیسے سے زیادہ کام، سکون ملتا ہے. رزق میں برکت ایسے ہی، تھوڑے سے کھانے میں ان سے بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع، ہمبل، عاجزی کرنے والے تھے کہ وہ کھاتے تھے تو اپنی انگلیاں بھی چاٹتے تھے. اور جبکہ آپ بادشاہ تھے، عرب کے کنگ تھے، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صرف اللہ رب العزت کا فضل، اس کی مہربانی چاہنے کے لیے. اور دوسرا، اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت سے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی پارٹ برباد اور ویسٹ نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کے نعمت کی ناشکری. آپ دیکھیے آج کیا ہوتا ہے شادیوں میں، کیسے لوگ کھاتے ہیں، کتنے دیکھ کے دیکھ بریانی اور گوشت اور کیا کیا چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، اللہ کی نعمت پھینکا جاتا ہے ان کو. ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ لوگ چرنڈی ملا کر کے ڈالتے ہیں یا سڑک کے کنارے لے کے ڈال دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور کفر ہے ایک طرح سے. اور آخری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کی تلاش میں رہتے تھے، کیونکہ اللہ کی جب لعنت آتی ہے تو بادشاہ کو بھکاری بنا دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں، یہاں بھی جو ہندوستان کا آخری بادشاہ تھا اس کا کیا حال ہوا معلوم آپ کو؟ ہاں، کیسا مرا وہ؟
जेल में, और वो भी उसके बेटों का सर प्लेट में ला करके उसके सामने दिया गया, बहादुर शाह जफर का। और कैसी मौत मरा वो अल्लाह ताला उससे हम सबको बचाए। कहाँ बादशाह और कहाँ जेल की कोठरी, पर यहाँ भी नहीं, दूसरी जगह जा करके। तो अल्लाह ताला को बादशाह को फकीर बनाने में और गरीब को उठा करके चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी कोई देर नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी रहमत और फजल से नवाजे और अपने लानत से हम सबकी हिफाजत करे।